اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا ومقتدانا وحادینا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال امام الصادق علیہ الصلاۃ والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم کانا امنا العباس نافذ البصیرہ صلوات پر محمد آل محمد. سب سے پہلے تو میں تمام اہل نقیب عالم کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں دوبارہ آپ حضرات کی روبرو ہو سکوں، اور شکریہ کے ساتھ ساتھ میرے بزرگان جو سامنے موجود ہے ان سے دعا کا خواہش مند ہوں کہ وہ میرے حق میں دعا کرتے رہیں. اور جب سے میری بات یہاں آنے کی ہوئی، یقین مانے میں پریشان تھا کہ کس موضوع اور کس کے تذکرے کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے. اسی فکر میں اچانک ذہن میں آپ کے عزا خانوں کی تصویر آ گئی. میں نے دیکھا کہ ایک طرف امام حسین کا روضہ ہے، دوسری طرف جناب عباس کا روضہ ہے، اور درمیان میں جیسے ماں اپنے بچوں کی نگرانی کرتی ہے ویسے سیدہ کا روضہ ہے. یہ تصویر میرے ذہن کے سامنے آئی تو میں نے منتخب کیا کہ کیوں نہ بھائی کے روضے پر اس بھائی کا تذکرہ کیا جائے کہ جس نے کبھی اپنے بھائی کو بھائی نہ کہا. تو میں نے منتخب کیا کہ میں ذکر عباس کروں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ذکر وہ ہے جو نبیوں کو بھی پسند ہے اور اماموں کو بھی پسند ہے. جن کتابوں سے میں نے اس عنوان اور اس موضوع کو نبھانے کے لیے مدد حاصل کی، میں آج ان کتابوں کا نام بتا دیتا ہوں تاکہ روز مجھے کسی بات کا حوالہ دینے کی ضرورت نہ پڑے. سب سے پہلے کتاب خصائص العباسیہ، 3 جلدوں میں کتاب ہے، عربی زبان میں لکھی ہوئی ہے. دوسری کتاب چہرہ درخشاں، جناب عباس کی پوری زندگی کو اس کتاب میں نقل کیا گیا ہے، اور یہ کتاب فارسی زبان میں ہے. تیسری کتاب العباس، آیت اللہ باقر القرشی شریف نے لکھا ہے، عربی زبان میں یہ کتاب ہے. چوتھی کتاب کتاب ام البنین. کیوں؟ اس لیے کہ اگر بیٹے کے ساتھ ماں کا تذکرہ نہ ہو تو تذکرہ ادھورا ہوتا ہے. اس لیے کیونکہ شجرہ ماں اور باپ دونوں سے مل کے بنتا ہے، تو اس لیے جناب ام البنین کا تذکرہ جاننا بھی ضروری تھا. اور چوتھی کتاب علامہ نجم الحسن قراروی صاحب ذکر العباس، انہوں نے اردو زبان میں لکھی ہے، یہ کتاب اردو میں ہے. یہ 4-5 کتابیں ہیں کہ جن سے میں نے مدد حاصل کی. آج کتابوں کا تذکرہ کر دیا ہے، آئندہ انشاءاللہ حوالہ دینے کی ضرورت نہیں ہوگی. اور منتخب کیوں کیا؟ اس لیے کیونکہ یہ ذکر نبیوں کو بھی پسند ہے، یہ ذکر اماموں کو بھی پسند ہے. کتنا بلند ذکر ہوگا کہ جو امام بھی پسند کرتے ہیں اور نبی بھی پسند کرتے ہیں.
اس جملے سے اندازہ ہوتا ہے کہ عظمت عباس کیا ہے اور عباس کا وقار کیا ہے اور کون ہے جناب عباس۔ آپ دیکھیں تاریخ میں جتنے بھی بڑے لوگ گزرے ہیں وہ سب اپنی سوانح حیات یا لکھواتے ہیں یا خود لکھ کر جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں لوگوں کو ان کی سوانح حیات کا پڑھنا اچھا لگتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں نصیحتیں ہوتی ہیں، اس میں واقعات ہوتے ہیں، اس میں کچھ نہ کچھ نتائج ہوتے ہیں۔ تو یا تو ان کی سوانح حیات لکھی جاتی ہے یا وہ اپنی سوانح حیات چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ لیکن یہ ایک جدید دور ہے، اس جدید دور میں انسان اپنی زندگی کو ایک کاپی میں قید کر دیتا ہے، لیکن زمانہ قدیم میں ایسا نہیں تھا۔ زمانہ قدیم میں سوانح حیات کا تذکرہ نہیں ملتا، بس قرآن نے اپنے دامن میں کچھ نبیوں کا تذکرہ کیا تاکہ لوگوں کی فکر، لوگوں کا ذہن اس بات کی طرف متوجہ ہو جائے کہ سوانح حیات ہونی چاہیے، تاکہ لوگ مسئلات حاصل کر سکے، لوگ نصیحتیں حاصل کر سکے، لوگوں کو پتہ چلے کہ کون کیسی زندگی گزار کر گیا۔ تو قرآن نے لوگوں کا حیات کا تذکرہ کرنا شروع کیا، نبیوں کا تذکرہ کیا، کبھی آدم کا تذکرہ کیا تو کبھی ابراہیم کا تذکرہ کیا، کبھی موسیٰ کا تذکرہ کیا۔ لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ قرآن نے تمام تذکرے کو مکمل طور پر بیان نہیں کیا، جب بھی بیان کیا اشاروں میں بیان کیا، رمز میں بیان کیا، اور جس نبی کے ذکر کو تفصیلاً بیان کرنا تھا اس کو تفصیلاً ذکر کیا۔ جیسے جناب ابراہیم کا جب تذکرہ آیا تو قرآن نے اچھا خاصا تذکرہ جناب ابراہیم کے حوالے سے کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب ابراہیم کی زندگی ایسی زندگی تھی جو ایسے زمانے میں زندگی گزار رہا تھا کہ جہاں پر زیادہ تر لوگ نمرود کے تابع تھے، سب نمرود کی اتباع کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نمرود کے پاس دولت بھی تھی، نمرود کے پاس افراد بھی تھے، نمرود کے پاس طاقت بھی تھی، اور جہاں پر یہ تینوں چیزیں جمع ہو جائے لوگ وہاں جھک جایا کرتے ہیں۔ لیکن سب نہیں جھکتے، یہ ان لوگوں کا مزاج ہے کہ جن کی طینت میں بزدلی لکھ دی گئی ہے۔ جو بزدل افراد ہوتے ہیں وہ دولت کے سامنے جھک جاتے ہیں، لیکن جو بزدل نہیں ہوتے، جو خدا پر توکل رکھتے ہیں، نہ وہ طاقت کے سامنے جھکتے ہیں نہ وہ دولت کے سامنے جھکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا اطمینان، ان کا یقین اللہ پر ہوتا ہے، اور جس کا یقین اللہ پر ہو وہ کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے، وہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا۔ تو اللہ نے رمزی طور پر نبیوں کا تذکرہ کرنا شروع کیا۔ جب ابراہیم کا تذکرہ کیا، توجہ رکھیے گا، مجھے بیان جناب عباس کرنا ہے۔ عباس کو بیان کرنے کے لیے مقدماً مجھے یہ چیزیں بتانی پڑے گی، اس لیے کہ موضوع بڑا حساس ہے اور ایسا موضوع ہے کہ کبھی کبھی فضائل میں آنسو جاری ہو جائیں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر موضوع ایسا ہو کہ جس کو داد و سخن سے نوازا جائے، موضوع اچھا ہو چاہے کیسا بھی ہو۔ تو جناب ابراہیم کے تذکرے کو اللہ نے قرآن میں نقل کیا، اور تاریخ نے لکھا کہ جب نمرود نے آگ لگائی، اور آگ کا عالم یہ تھا کہ اگر پرندہ گزرتا تھا تو اس کے پر و بال جل جایا کرتے تھے۔ چاہ کیا رہا تھا کہ خدا کے نمائندے کو، جس نے خدا کے سامنے سر جھکایا ہے، وہ میرے سامنے سر جھکا لے۔ لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ جس کا سر خدا کے سامنے جھک جائے اس کا سر لوگوں کے سامنے نہیں جھکتا۔ صلوات کریں محمد آل محمد پر۔ تو اس نے آگ لگائی، کیوں؟ تاکہ جناب ابراہیم کو اس آگ میں ڈال سکے۔ آگ کا عالم کیا ہے؟ عالم یہ ہے کہ اگر پرندہ اوپر سے گزر جائے تو پر جل جائے۔ اب ایسے عالم میں ایک چھوٹا سا پرندہ جسے ہدہد کہتے ہیں اپنی چونچ میں پانی کو لے کر چلا۔ اب جب وہ پانی لے کر چلا تو دوسرے پرندوں نے پوچھا، ہدہد کہاں جا رہے ہو؟ کہا تمہیں نہیں معلوم، نبی ہے خدا کا منتخب کرتا ہے، میں آگ بجھانے جا رہا ہوں۔ اب سامنے والے نے کہا ہدہد اپنی بساط تو دیکھ، اپنی اوقات تو دیکھ،
کہاں تیری چونچ، کہاں وہ آگ، تو کیسے بجھائے گا؟ ہدہد نے مسکرا کر کہا میں بھی جانتا ہوں کہ بجھا نہیں سکتا، میں بھی جانتا ہوں میرا یہ پانی کامگر نہیں ہوگا۔ کہا پھر جا کیوں رہے ہو؟ کہا جا اس لیے رہا ہوں جب تاریخ لکھنے والا قلم و کاغذ کو اٹھائے گا تو وہ اس بات کو لکھے گا کہ ایک چھوٹا سا پرندہ اپنی چونچ میں پانی لے کر چلا تھا۔ کیوں چلا تھا؟ تاکہ نارے نمرود کو بجھا سکے، اور جب وہ لکھے گا تو وہ لکھنے پر مجبور ہو جائے گا۔ تو آپ دیکھو وہ جو چھوٹا پرندہ تھا اس کا تعلق ابراہیم سے تھا، نمرود سے نہیں تھا۔ وہ پہچان جائے گا، لکھے گا کہ اس کا تعلق نمرود سے نہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں حسین کب شہید ہوئے، کربلا ختم ہو گئی، مٹ گئی، اب جو تذکرہ کرتے ہو، اب جو روتے ہو، اب جو جلوس سجاتے ہو، اب جو منبر لگاتے ہو، کیا ہم لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں جب محشر کا میدان ہوگا تو ہمارا تعلق حسین سے ہوگا، یزید سے نہیں؟ صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر۔ تو قرآن میں سب کا تذکرہ کیا، کسی کا مفصلاً تذکرہ کیا، کسی کا رمضان تذکرہ کیا، نبیوں کا تذکرہ کیا تاکہ ذہن انسانی سوانح حیات کی طرف متوجہ ہو سکے۔ سوانح حیات سمجھ رہے ہیں نا کسے کہتے ہیں؟ یعنی انسان کی زندگی جب سے وہ پیدا ہوا ہے اور جب تک مرا ہے اس کی تمام چیزوں کو لکھ دینا سوانح حیات کہلاتا ہے، سوانح حیات کہلاتا ہے، تاکہ لوگ متوجہ ہو سکے کہ سوانح حیات لکھی جانی چاہیے۔ اور قرآن نے سب سے بڑا عجیب کام یہ کیا کہ قرآن نے سوانح حیات کے ساتھ ساتھ تجزیہ حیات کیا، حیات کا تجزیہ کر دیا۔ اور جب حیات کا تجزیہ کیا تو پتہ یہ چلا یہ جو قرآن نے آدم کا تذکرہ کیا، یہ جو قرآن نے نوح کا تذکرہ کیا، یہ جو قرآن نے ابراہیم کا تذکرہ کیا، تو اس تذکرے نے بتایا کہ ابراہیم کو تنہا نبی نہ سمجھ لینا، موسیٰ کو تنہا نبی نہ سمجھ لینا، بلکہ یہ انسانی صفات کا مرکہ ہے، یہ انسانی صفات کا مرکہ ہے، سب کا تذکرہ کیا۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کچھ شخصیتیں ایسی ہیں کہ جو اپنے دور میں نبیوں کے باوجود خود لائق شناخت بن گئے۔ توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ بھائی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو نبی بھی نہیں ہے، امام بھی نہیں ہے، لیکن اس قابل بن گئے کہ قرآن نے ان کا تذکرہ کیا۔ اب اندازہ لگائے وہ کتنے بلند ہو گئے کہ نہ نبی ہے نہ امام ہے، اور اس کے باوجود بھی قرآن نے ان کا تذکرہ کیا۔ کہا کون ہے وہ؟ کہا آئیے دیکھیے جناب لقمان۔ کون ہے جناب لقمان؟ کہا جناب لقمان نہ نبی ہے نہ امام ہے نہ خدا کا برگزیدہ ہے نہ کوئی عہدہ ہے، اور تعریف کیا ہے جناب لقمان کی؟ قرآن کہتا ہے لقد آتینا لقمان الحکمہ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی۔ اور لقمان کون ہے؟ کہا لقمان نہ نبی ہے، لقمان نہ امام ہے، لقمان کو نہ اللہ نے چنایا ہے۔ صلی اللہ محمد علیہ وسلم۔ اس کے باوجود بھی اللہ نے قرآن میں کہا کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی۔ اب جب حکمت عطا کی، میں کہوں گا پالنے والے اس میں لقمان کا کیا کمال ہے؟ حکمت تو نے عطا کی، لینے والا لقمان، دینے والے تم، تو اس میں کمال کیا ہے؟ کہ خبردار دی ہم نے تھی لیکن استعمال لقمان نے کی ہے، استعمال لقمان نے کی۔ کیسے استعمال کی؟ آپ دیکھیں جناب لقمان نہ نبی ہے نہ امام ہے، اور عالم کیا ہے عظمت کا؟ بادشاہ نے کہا لقمان یہ ہم تمہیں بکرا دیے دیتے ہیں، اس کو ذبح کر کے لاؤ، اور ہمارا حکم ہے کہ اس کی جو دو چیزیں سب سے قیمتی ہے وہ نکال کر لانا۔ جناب لقمان گئے، بکرے کو ذبح کیا، اس کی زبان کو لیا، اس کے دل کو لیا، بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ بادشاہ نے کہا کیا اس کے جسم میں اس سے قیمتی کوئی چیز نہیں تھی؟ کہا نہیں، یہ سب سے قیمتی چیز تھی۔ پھر جناب لقمان کو دوسرا بکرا دیا،
اور دینے کے بعد کہا جاؤ اس کو بھی ذبح کرو، اس کے جسم میں جو سب سے بدترین چیز ہے وہ نکال کر لاؤ۔ اب جناب لقمان نے بکرے کو ذبح کیا، پھر زبان اٹھائی، پھر دل اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد بادشاہ کو دیا، یہ لیجئے۔ اب بادشاہ نے کہا عجیب بات ہے، جب ہم نے کہا سب سے اچھی چیز نکال کر لاؤ تب بھی زبان اور دل نکال کر لائے، جب ہم نے کہا سب سے بری چیز نکال کر لاؤ تب بھی زبان اور دل نکال کر لائے، وجہ کیا ہے؟ لقمان نے کہا بادشاہ سلامت، یہ دو چیز وہ ہے جو انسان کو برا بھی بنا دیتی ہے، انسان کو اچھا بھی بنا دیتی ہے۔ اگر زبان اچھی ہو تو انسان اچھا ہو جاتا ہے، زبان بری ہو تو انسان برا ہو جاتا ہے۔ تو یہ حکمت ہے جناب لقمان کی۔ کیا کہا اللہ نے؟ ہم نے تمہیں حکمت عطا کی، پالنے والے دینے والا تو، لینے والا لقمان کا نہیں، تنہا حکمت عطا نہیں کی، ہم نے لقمان کے پاس فرشتوں کو بھیجا۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، کیا کہا اللہ نے؟ ہم نے لقمان کے پاس فرشتوں کو بھیجا، اور جب فرشتوں کو بھیجا تو لقمان کوئی چھوٹا آدمی نہیں ہے، لقمان بہت بڑا آدمی ہے، لقمان بہت بڑا آدمی ہے۔ تو پتہ چلا جس کے در پر فرشتے آ جائے وہ بڑا ہوتا ہے، چھوٹا نہیں ہوتا۔ توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ کیا کہا اللہ نے؟ ہم نے جناب لقمان کے دروازے پر، جناب لقمان کے گھر میں فرشتوں کو بھیجا، اور جب فرشتوں کو بھیجا تو جناب لقمان بڑے ہو گئے، جناب لقمان بڑے ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرشتے آئے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ جس کے دروازے پر فرشتے آ جائے وہ چھوٹا نہیں ہوتا، وہ بڑا ہوتا ہے۔ تو جس کے بھی دروازے پر فرشتے آ جائے وہ چھوٹا نہیں ہوتا، وہ بڑا ہوتا ہے۔ خدا کی قسم علماء نے لکھا 70,000 فرشتے روزانہ در حسین پر آ کر سلام کرتے ہیں، در حسین پر آ کر 70,000 فرشتے سلام کرتے ہیں۔ اور عالم کیا ہے کہ جو فرشتہ ایک بار آ گیا اسے دوبارہ اجازت نہیں ملتی، ایک بار آیا چلا گیا ختم، اس کے بعد دوبارہ اجازت نہیں۔ اور اس میں بھی امام کی حدیث ہے کہ فرشتے ہاتھوں کو جوڑ کر در خدا پر کھڑے رہتے ہیں، پالنے والے کیا اجازت ہے میں چلا جاؤں؟ کیا اجازت ہے میں چلا جاؤں؟ اب فرشتے کھڑے ہیں، لفظوں پر توجہ چاہتا ہوں، کیا کہا؟ کیا اجازت ہے میں چلا جاؤں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کربلا وہ جاتا ہے جسے اجازت ہو۔ تو جس کو اجازت ہو وہ کربلا جاتا ہے، اور جس کو اجازت نہ ہو وہ کربلا نہیں جاتا۔ تو فرشتے ہاتھ جوڑے کھڑے رہتے ہیں کہ ہمیں اجازت دو، ہم حسین کے در پر چلے جائیں، ہم حسین کے در پر چلے جائیں۔ اب مجھے انصاف سے بتائے، جو حسین کے در پر آیا تو کیا وہ عباس کے در پر نہ جائے گا؟ بھائی کیا عباس کے در پر نہ جائے گا؟ کون ہے عباس؟ کا باب الحسین، حسین کا دروازہ، جس کو حسین تک جانا ہے دروازے سے گزرنا پڑے گا، اگر دروازے سے نہ گزرا تو حسین تک نہیں پہنچ سکتا۔ علامہ ملا کاشفی سبزوار میں مجلس پڑھ رہے تھے، 14-15 سال کا سن ہے، وہ کہتے ہیں کہ سنو 12,000 فرشتے روز رسول کے دروازے پر آتے ہیں اور رسول کو سلام کرتے ہیں، تقریر کرتے کرتے خاموش ہوئے۔ ایک مرتبہ ایک 70 سال کا ضعیف ڈنڈا اٹھا کر سہارا لے کر کھڑا ہوا، اور کھڑے ہونے کے بعد کہا علامہ وائزی مجھے یہ بتا، تو نے کہا 12,000 فرشتے رسول کے دروازے پر آتے ہیں، مجھے نہیں مطلب، میں تو علی کا چاہنے والا ہوں، میں تو علی کو مانتا ہوں، میں تو علی کا پہ عبادت کرنے والا ہوں، علی کی اتباع کرتا ہوں، مجھے یہ بتا علی کے دروازے پر کتنی بار گئے؟ کیا رسول کے دروازے پر 12,000، علی کے دروازے پر کتنی مرتبہ آئے؟ اب مولانا پریشان ہے، کہے تو کیا کہے، فوراً رسول کی حدیث سامنے آ گئی، الا مدینۃ العلم وعلی بابھا،
میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ مولا کاشمی کہتے ہیں گھبراؤ نہیں، 12,000 مرتبہ رسول کے پاس آئے تو 24,000 مرتبہ علی کے پاس آئے۔ 24,000 مرتبہ علی کے پاس آئے۔ ایک مرتبہ اس نے کہا کیسے؟ کہا جو بھی آتا ہے دروازے سے آتا ہے، جو بھی جاتا ہے دروازے سے جاتا ہے۔ جب آئے تب بھی علی کا دروازہ، جب گئے تب بھی علی کا دروازہ۔ تو رسول کے باپ کو علی کہتے ہیں، حسین کے باپ کو عباس کہتے ہیں۔ جو فرشتہ حسین کے پاس آیا وہ آتے بھی عباس کے پاس گیا، جاتے ہوئے بھی عباس۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد پر۔ جو حسین کے پاس آئے گا اس کے لیے ضروری ہے وہ پہلے عباس کے پاس آئے گا، عباس کے پاس سے گزرے گا تب حسین کے دروازے تک پہنچے گا۔ یا لفظوں کو بدل کر کہوں، جس طرح حسین تک آنے کے لیے خدا کے اذن کی ضرورت ہے، ویسے ہی داخل ہونے کے لیے عباس کی اجازت کی ضرورت ہے۔ اگر عباس کی اجازت نہ ہوئی تو داخل نہ ہو سکو گے۔ اگر تاریخ دیکھنا ہے تو دیکھیں باب جبرائیل مدینے میں ہے، باب جبرائیل یعنی جبرائیل کا دروازہ۔ تو جبرائیل کس کے پاس آتے تھے؟ رسول کے پاس۔ ہونا تو رسول کے گھر میں چاہیے تھا لیکن ہے فاطمہ کے گھر میں، جب ہے کہ نہیں بھائی؟ جبرائیل کہاں آتے تھے؟ رسول کے پاس۔ تو کہاں ہونا چاہیے دروازہ؟ رسول کے گھر میں ہونا چاہیے تھا، لیکن باب جبرائیل دروازہ کہاں ہے؟ بطول کے گھر میں۔ مطلب کیا ہے؟ کا مطلب یہ آنا رسول کے پاس ہے، اجازت زہرا دے گی۔ توجہ نہیں کیا آپ لوگوں نے؟ آنا رسول کے پاس ہے، اجازت زہرا دے گی۔ تو مطلب یہ ہوا فرشتے جب تک زہرا کا اذن نہ ہو رسول تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو جس طریقے سے فاطمہ کی اجازت کے بغیر رسول تک نہیں پہنچ سکتے، ویسے ہی عباس کی اجازت کے بغیر حسین تک نہیں پہنچ سکتے۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد پر۔ حسین تک پہنچنے کے لیے عباس کی اجازت ضروری ہے۔ کیا کہا اللہ نے؟ ہم نے جناب لقمان کو حکمت عطا کی اور حکمت کے ساتھ ساتھ ہم نے فرشتوں کو بھیجا اور بھیج کر کہا جاؤ لقمان سے کہو کہ ہم تمہیں خلافت عطا کرتے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں زانے گرامی، کیا کہا؟ ہم تمہیں خلافت عطا کرتے ہیں۔ فرشتے جناب لقمان کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا لقمان اللہ نے تمہیں سلام کہا ہے۔ بڑی بات ہے، نبی ہے نہ امام ہے۔ کیا کہا؟ اللہ نے تمہیں سلام کہا ہے۔ اب سلام کا جواب دیا، پھر کہا لقمان اللہ نے یہ خلافت پیش کی ہے، اللہ تمہیں خلیفہ بنانا چاہتا ہے۔ اب لقمان کہتے ہیں، توجہ چاہتا ہوں زانے گرامی، کیا کہا لقمان نے؟ کہا جبرائیل یہ بتا یہ جو عہدہ ہے، یہ جو خلافت ہے، آیا اس کو قبول کرنے میں مجبور ہوں یا مختار ہوں؟ اب کیونکہ لقمان ہے، حکمت مل چکی ہے، حکمت آنا سوال کیا، یہ بتا کہ اس عہدے کو قبول کرنے کے لیے میں مجبور ہوں یا مختار ہوں؟ اللہ نے کہا جبرائیل کہہ دے تو مجبور نہیں، مختار ہے، چاہے تو قبول کر چاہے تو نہ قبول کر۔ اب جب یہ پتا چل گیا کہ اللہ نے مجھے مختار بنایا ہے، اب جناب لقمان نے ہاتھوں کو جوڑا اور جوڑ کر کہا جبرائیل جاؤ خدا سے کہہ دو مجھے معاف رکھے، مجھے خلافت نہیں چاہیے، مجھے خلافت نہیں چاہیے۔ جناب لقمان نے اتنے بڑے عہدے کو ٹھکرا دیا اور کیا کہا مجھے خلافت نہیں چاہیے۔ ٹھکرایا نہیں بلکہ ٹھکرا کر بتایا کہ کبھی انسان بڑے عہدے کو ٹھکرا کر ہوتا ہے۔ توجہ لے کے آپ لوگوں نے انسان بڑا
کبھی بڑے عہدے کو ٹھکرا کر بھی بڑا بن جاتا ہے. تنہا بڑے عہدے کو قبول کر لینا بڑا نہیں ہے, اسے ٹھکرا دینا بھی بڑا بنا دیتا ہے. کیا کہا جناب لقمان نے؟ مجھے خلافت نہیں چاہیے. کیوں؟ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ عہدے کو ٹھکرا کر بھی بڑا بن جاتا ہے. توجہ کیجئے گا جملے پر, بڑے عہدے کو ٹھکرا کر بھی بڑا بن جاتا ہے. اب میرا سوال ہے آپ لوگوں سے, کائنات میں کیا اس سے بڑا کوئی عہدہ ہے کہ کوئی کسی کو علی کا بیٹا کہے؟ توجہ چاہتا ہوں آپ لوگوں کی. کیا ہے اس سے بڑا عہدہ کہ جو علی کے بیٹے ہونے سے بڑا عہدہ ہو؟ کائنات میں کوئی اتنا بڑا عہدہ نہیں جو اس سے بڑا ہو. لیکن فخر عظمت عباس بیٹا علی کا ہے, عہدے کو ٹھکرایا, کہلایا غلام حسین, کہلایا غلام حسین, اور بڑے عہدے کو ٹھکرا کر اتنا بڑا بن گیا کہ بڑے کے ہوتے ہوئے خود اپنی شناخت بنا لی, خود اپنی شناخت بنا لی. ان میں ماہرین جاننے والے کہتے ہیں کہ کوئی درخت اگر بہت سائے دار ہو تو اس کے سائے میں کوئی دوسرا درخت پنپتا نہیں ہے, بڑا نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے سائے میں چھپ جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, مٹ جاتا ہے. تو پتہ چلا اگر شخصیت بڑی ہو تو چھوٹی شخصیت کی کوئی شناخت نہیں ہوتی. اب درخت کون سا ہے؟ درخت ہے حسین, اور اس حسین کے سائے میں عباس اتنے بڑے سائے دار درخت کے ہوتے ہوئے اپنی شناخت ایسی بنائی, کسی نے کمرے بنی ہاشم کہا تو کسی نے ابو الفضل. صلوات پڑھے محمد آل محمد. بھئی اتنا بڑا درخت, ایسا فضیلتوں کا مکہ, اور ان کے ہوتے ہوئے عباس کی اپنی ایک فضیلت ہے. کیا کہا؟ قمر بنی ہاشم, یہ ہاشم کا چاند ہے. ابو الفضل العباس, یہ فضیلتوں کا باپ ہے. دو ترجمے کیے لوگوں نے, کوئی کہتا ہے فضیلتوں کا باپ, کوئی کہتا ہے نہیں یہ فضل و کرم کرنے والا ہے, کوئی کہتا ہے نہیں یہ وہ ہے کہ جس کی طرف تمام فضیلتیں رجوع کرتی ہے. یعنی کائنات میں جتنی بھی فضیلتیں ہیں وہ سب کی سب عباس کی طرف رجوع کرتی ہے. اسے کہتے ہیں ابو الفضل. ابو الفضل کا نہیں فضل کا باپ بیٹا, کیونکہ جناب عباس کے بیٹے کا ایک نام فضل تھا, اب فضل ہونے کی بنا پر ابو الفضل ہو گیا. نہیں ایسا نہیں ہے کہ بیٹے کی بنا پر تھا, نہیں, عطا و خیرات کی بنا پر تھا, اسی لیے ابو الفضل کہا گیا. ابو کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے ابو تراب ہے نا, ابو الفضل, ابو تراب. ابو تراب کیا ترجمہ کیا لوگوں نے؟ مٹی کا باپ, مٹی کا باپ. ٹھیک ہے مٹی کا باپ, مان لو مٹی کا باپ. کیوں؟ اس لیے کہ مرنے کے بعد مٹی میں ہی جانا ہے, اس کے علاوہ تو کہیں جانا نہیں ہے. لیکن آیت علامہ شیخ صدوق مانی الاخبار کتاب میں لکھتے ہیں کہ ابو تراب مٹی کا باپ نہیں ہے, بلکہ تراب کے معنی کچھ اور ہے. وہ کہتے ہیں تراب کے معنی کیا ہے؟ کہ تراب کے معنی ہے علی کا چاہنے والا, جو علی کا محب ہو اسے تراب کہا جاتا ہے. یا لفظوں کو بدل کر کہو, تراب کے معنی ہے شیعہ. ابو تراب یعنی شیعوں کا باپ, ابو تراب یعنی شیعوں کا باپ, سب کا باپ نہیں, شیعوں کا باپ. کہا کہ یہ معنی کہاں سے نکالے؟ کہا کیا آپ نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. کافر انکار کرنے والا کہے گا اے کاش کہ میں تراب ہوتا, اے کاش کہ میں تراب ہوتا, اے کاش کہ میں تراب ہوتا. آپ نے توجہ ہی نہیں کی. یعنی انکار کرنے والا کہے گا کاش کہ میں علی کا شیعہ ہوتا, کاش کہ میں علی کا شیعہ ہوتا, کاش کہ میں علی کا شیعہ ہوتا. اللہ کہے گا وہ وقت گزر گیا, اب تمہاری کیا اوقات ہے. سرور پر محمد آل محمد پر. تو ابو الفضل وہ جس کی طرف فضیلتیں رجوع کرتی ہو اسے ابو الفضل کہا جاتا ہے, جس کی طرف فضیلتیں رجوع کرے, نہ کہ فضیلتوں کا باپ.
جس کی طرف فضیلت رجوع کرے وہ ہے جناب عباس. اور کتنا بڑا مرتبہ ہے کہ حسین کے ہوتے ہوئے عباس نے اپنی شناخت بنانا. یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے کہ حسین جیسا باعظمت کردار سامنے ہو اور اس باعظمت کردار کے سامنے عباس کی اپنی ایک شناخت ہو. اور کیوں نہ شناخت ہو کہ جس کی ماں بھی ایسے خاندان سے تعلق رکھتی ہو کہ جس نے کبھی اہل بیت کے سامنے تلوار نہ چلائی ہو. جناب ام البنین کسے کہتے ہیں؟ ام البنین وقت ہو چکا ہے، بس 2-3 جملے. ام البنین، ام کہتے ہیں ماں کو، بنین کہتے ہیں بیٹوں کو، یہ ترجمہ ہے ام البنین. لیکن اگر بیٹوں کا لغوی معنی دیکھا جائے تو بنین کہتے ہیں عقلوں کو. ام البنین یعنی عقلوں کی ماں. کیا کہتے ہیں؟ عقلوں کی ماں. دوسرے کون ہیں؟ فاطمہ ام ابیہا. فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. تو یہاں پر ام ماں، باپ کے معنی کیا ہے؟ کہہ رہے کہ جو اب ہے، اگر اس کے لغت میں لفظی معنی دیکھا جائے تو اسے بھی عقل کہتے ہیں، یعنی فاطمہ عقل کی ماں ہے. تو نتیجہ کیا نکلا؟ فاطمہ بھی عقل کی ماں، ام البنین بھی عقل کی ماں. یہ دونوں عقل کی ماں کیوں کا؟ اس لیے کیونکہ ام البنین کو عقل کی ماں کی نیابت کرنا تھی، اسی لیے عقل کی ماں بنایا گیا. اس لیے عقل کی ماں بنایا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ عقل کی نیابت عقل کرتی ہے، جہالت نہیں کر سکتی. نیابت کرنے کے لیے ضروری تھا کہ اگر فاطمہ عقول کی ماں ہے تو ام البنین بھی عقلوں کی ماں ہو. تو ام البنین عقلوں کی ماں ہے. اور کیا کہا کہ ابو الفضل، ابو تراب، یہ تنہا باپ نہ سمجھ لینا، بلکہ تراب کے معنی کیا ہے؟ شیعہ. یعنی ایک کافر میدان محشر میں کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ میں تراب ہوتا، اے کاش کہ میں علی کا شیعہ ہوتا، اے کاش کہ میں علی کا شیعہ ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ علی کی محبت کا اصل مزہ محشر میں ہے. اصل مزہ محشر میں ہے. یہاں تو کوئی طنز کرتا ہے، کوئی تانا مارتا ہے، لیکن جب محشر کا میدان ہوگا جو ہم پر طنز کرتے ہیں ہم نے دیکھ کر طنز کریں گے اور وہ افسوس میں کہیں گے اے کاش کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہوتے، اے کاش کہ ہم بھی تم میں مل جاتے. لیکن وہ امتحان کی گھڑی نہیں، نتیجے کی گھڑی ہے. امتحان میں تبدیلیاں ہوا کرتی ہیں، نتیجوں میں تبدیلیاں نہیں ہوتی. اب نتیجے کا وقت ہے، اب کرتے رہو امید، اے کاش کہ ہم بھی شیعہ ہوتے، اے کاش کہ ہم بھی شیعہ ہوتے. تو یہ جو محبت اہل بیت ہمارے دلوں میں ہے، ہمیں اپنی ماں کو جا کر سلام کرنا چاہیے. یہ معمولی نہیں ہے، اس کی بڑی قیمت ہے، اس کا بڑا مرتبہ ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے. آپ ذرا اندازہ لگائیں، مسجد نبوی ہے اور مسجد نبوی میں رسول کا گزر ہوا. رسول نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہیں اور اٹھا کر دعا کر رہا ہے، پالنے والے مجھے جنت دے دے، پالنے والے مجھے جنت دے دے. ایک مرتبہ رسول اس کی طرف متوجہ ہوئے اور دیکھ کر کہا کیوں جنت مانگ رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ سب کو جنت کی خواہش ہے، میں بھی جنت مانگ رہا ہوں. ایک مرتبہ رسول نے کہا یہ بتا کیا تیرے دل میں محبت علی ہے یا نہیں ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں علی کو اپنی اولاد سے بھی زیادہ چاہتا ہوں، اپنے مال سے بھی زیادہ چاہتا ہوں. تو رسول نے کہا جب محبت علی ہے تو پھر جنت کیوں مانگ رہا ہے؟ پھر جنت کیوں مانگ رہا ہے؟ کا مطلب کیا ہے؟ کا دعا کر لا یخرج من الجنہ، اللہ تجھے جنت سے نہ نکالے. کا مطلب کیا ہے؟ کا جس کے دل میں علی کی محبت ہو وہ کہیں اور نہیں جنت میں رہا کرتا ہے، اسے جنت کی ضرورت نہیں ہے. سروائے پڑھیے محمد علی. اسے جنت کی ضرورت نہیں ہے. علی کی محبت سے بڑی جنت کیا ہو سکتی ہے؟ یہ ایسی محبت ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہے. ایک شخص رسول کے پاس آیا اور ان کے بعد کہا یا رسول اللہ بڑا مفلس ہوں، بڑا غریب ہوں، کھانے کے لیے نہیں ہے، بھوکا مر رہا ہوں. ایک مرتبہ رسول نے مسکرا کر کہا کہ علی سے محبت نہیں کرتے؟ کہا محبت تو کرتا ہوں. کہا پھر بھوکے کیوں ہو؟ کہا مولا علی کی محبت ایک طرح
یہ رزق کا کمانا ایک طرف، کہاں سے لے کر آؤں؟ تو رسول نے کہا اچھا چھوڑو، میں تمہیں ساری دنیا کی دولت دے دیتا ہوں، علی کی محبت مجھے دے دے، علی کی محبت مجھے دے دے، میں ساری دولت دے دیتا ہوں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ ساری دولت ٹھکرا دوں گا، علی کی محبت نہیں چھوڑ سکتا، محبت علی نہیں چھوڑ سکتا۔ تو پتا چلا ساری دنیا کی دولت الگ ہے، علی کی محبت کی دولت الگ ہے۔ اس دولت کی کوئی قیمت نہیں اور اس کی قیمت کوئی ادا بھی نہیں کر سکتا۔ یہ ایسی دولت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر۔ علی کی محبت وہ ہے جس کی کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی، اور یہ وہی جانتے ہیں جو اس خزانے کی اہمیت جانتے ہیں۔ اور جس کو اس خزانے کی اہمیت نہ ہو، اگر ہیرا جا کر کسی پان کی دکان پر بیچا جائے تو 10 روپے کی قیمت لگائے گا، اس لیے کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ ہیرے کی قیمت کیا ہے۔ لیکن اگر اس ہیرے کو کسی جوہری کے پاس لے جایا جائے تو وہ اس کی قیمت جانتا ہے۔ محبت علی اگر ملاؤں کے پاس لے جاؤ گے تو دشمنی کی نظر ہو جائے گی۔ اگر اس کی اہمیت جاننا ہے تو خدا کے پاس جانا پڑے گا کہ اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کا مرتبہ کیا ہے۔ آج چاند رات ہو چکی ہے، وقت ہو چکا ہے، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ آپ لوگ سب یہاں جمع ہوئے ہیں تاکہ شہزادی کو اس کے لال پورے کا پرسہ دے سکے۔ خدا کی قسم یہ مجلس عزا، یہ فرش عزا کس کا کیا قبول ہو جائے کچھ اندازہ نہیں ہے، کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ مولانا تھے ایک آیت اللہ کوثری نام ہے ان کا، بڑے خطیب تھے ایران میں، اتنی مجلسیں پڑھا کرتے تھے کہ انہیں یاد بھی نہیں رہتا تھا کہ میں نے کتنی مجلسیں پڑھی ہیں۔ آیت اللہ کوثری عاشور کے دن مجلسیں پڑھ کر آ رہے تھے، رات کا تقریباً 1 یا 2 بجے تھے۔ جیسے ہی گاڑی سے اترے تو ایک چھوٹا سا بچہ آیا اور آنے کے بعد مولانا کی ردا پکڑ کر ہلائی اور ہلانے کے بعد کہا کہ ایک چھوٹی سی مجلس ہماری بھی پڑھ دیجیے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کس طریقے سے عزا کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک چھوٹی سی مجلس اگر ممکن ہو تو ہماری بھی پڑھ دیجیے۔ علامہ کوثری کہتے ہیں میں تھکا ہوا ہوں، صبح سے 10 مجلسیں پڑھ چکا ہوں، تم کسی اور سے مجلس پڑھوا لو۔ بچوں نے کہا کہ زیادہ مجمع نہیں ہے، ہم 4 یا 5 بچے ہیں، ہم نے مل کر فرش عزا بچھائی ہے، اگر ممکن ہو تو 2 منٹ کے مسائل بھی پڑھ دیجیے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جب بچوں کا اصرار بڑھا تو علامہ کوثری مجلس پڑھنے کے لیے گئے، مجلس پڑھی، پڑھنے کے بعد ممبر سے اترے، بچوں نے ایک پیالے میں تبرک کی شکل میں چائے پیش کی کہ یہ تبرک ہے، آپ اس کو نوش فرما لیجیے۔ علامہ کوثری کہتے ہیں کہ جب چائے میرے ہاتھ میں آئی اور میں نے چائے کو پیا تو چائے ٹھنڈی تھی، میں نے ایک گھونٹ پیا اور اس کے بعد چائے کو رکھ دیا۔ رکھنے کے بعد میں اپنے گھر آ گیا، گھر آ کر جیسے ہی میں سویا تو ایک مرتبہ شہزادی خان میں آئی اور آنے کے بعد کہا علامہ کوثری یہ بتا آج تو نے کتنی مجلسیں پڑھی؟ اللہ اکبر۔ علامہ کوثری کہتے ہیں کہ میں نے حساب جوڑا، انگلیوں پر گنا، گننے کے بعد کہا شہزادی آج میں نے 8 مجلسیں پڑھی ہیں۔ علامہ کوثری اس مجلس کا تذکرہ نہیں کیے، کیا کہا میں نے 8 مجلسیں پڑھی ہے۔ ایک مرتبہ شہزادی کہتی ہے کوثری تیری ان 8 مجلسوں میں سے ایک مجلس قبول ہوئی، ایک مجلس وہ ہے جسے میں نے قبول کیا ہے۔ اب علامہ کوثری کہتے ہیں میں نے بتانا شروع کیا، شہزادی وہ تو نہیں جو فلاں مجتہد کے گھر پڑھی تھی؟ شہزادی نے کہا نہیں۔ کہا وہ تو نہیں جو فلاں مرجع کے گھر پڑھی تھی؟ کہا نہیں وہ بھی نہیں۔ کہا وہ تو نہیں جس میں 10,000 کا مجمع تھا؟ شہزادی نے کہا نہیں۔ اب جب
علامہ کوثری ذکر کر چکے. ایک مرتبہ شہزادی کہتی ہے کہ علامہ کوثری تیری وہ مجلس قبول کی ہے جو تو نے بچوں میں پڑھی تھی. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک مرتبہ علامہ کوثری گھبرا گئے اور ایک مرتبہ شہزادی نے ایک جملہ کہا, کوثری مجھے تم سے ایک شکایت ہے. کہا شکایت کیا ہے؟ کہا شکایت یہ ہے کہ تم نے چائے کو پیا کیوں نہیں, تم نے چائے کو رکھ کیوں دیا. کوثری کہتے ہیں شہزادی میں نے اس لیے رکھ دیا کہ چائے ٹھنڈی ہو گئی تھی. شہزادی کہتی کوثری تجھے نہیں معلوم وہ چائے میں نے بنائی تھی. کوثری وہ چائے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی, تم نے اس چائے کو چھوڑ دیا. اب اندازہ لگائے کہ شہزادی کیسے فرزند کا اہتمام کرتی ہے. آپ رو رہے ہیں, آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے, لیکن خدا کی قسم مجھے انصاف سے بتائے آپ میں سے کون ایسا ہے جو بہت دور سے آیا ہو؟ سب کے گھر قریب ہے, سب اپنے گھر سے اٹھے اور آ گئے, لیکن اندازہ لگائے شہزادی کہاں سے آتی ہے, کہاں سے آتی ہے تاکہ تمہارے آنسوؤں کو لے سکے. یہ تصور کا مقام ہے, کتنی دور سے اپنی قبر کو چھوڑ کر آتی ہے. آج محرم کی چاند رات ہے, آپ لوگوں نے بھی چاند دیکھا, میں نے بھی چاند دیکھا, لیکن ذرا اندازہ لگائے کیا اس شہزادی نے ایسے چاند دیکھا ہوگا جیسے ہم نے چاند دیکھا ہے؟ کیا اہل بیت نے ایسے چاند دیکھا ہوگا جیسے ہم نے چاند دیکھا ہے؟ تاریخ کہتی ہے کہ ایک شخص امام صادق کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہتے ہیں مولا 10 محرم 10 دن کے بعد ہے, آپ چاند رات سے کیوں رونا شروع کر دیتے ہو, آپ کے آنکھوں سے خون کے آنسو جاری ہوتے ہیں؟ تو امام صادق کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں تجھے نہیں معلوم جب محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو فرشتے حسین کا کرتا لے کر زمین پر جزاکم ربکم خیر جزا. خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے. مولا فرماتے ہیں کہ فرشتے حسین کا کرتا لے کر زمین پر آتے ہیں, اس کرتے کو زمین پر بچھا دیتے ہیں, اس کرتے میں لگے خون کی خوشبو ہمارے آنکھوں میں آتی ہے, ہم وہ خوشبو محسوس کرتے ہیں, ہم اس کرتے کو دیکھتے ہیں, اس لیے ہم رونا شروع کر دیتے ہیں. آپ نے سن لیا, میں نے پڑھ دیا, کرتا فرشتہ لے کر آیا, لیکن ذرا تصور کرے جب یہ کرتا شہزادی کے پاس جاتا ہوگا تو کیا عالم ہوگا. کیسا کرتا ہے, کہیں پر تیر کا نشان ہے, کہیں پر خنجر کا نشان ہے, کہیں پر نیزے کا نشان ہے. ایسا کرتا جب زمین پر بچھتا ہوگا تو زہرا کا کیا عالم ہوتا ہوگا, زینب کا کیا عالم ہوتا ہوگا. پھر امام صادق کہتے ہیں ارے ہم کیسے نہ روئے, ہمارے بابا کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے ہمارے بابا کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے. قیامت ہو گئی عزیزوں. ایک مرتبہ سائل کہتا ہے مولا ہم نے تو دیکھا ہے مدینے میں جب جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے تو انہیں پانی پلا دیا جاتا ہے. ہائے میرا غریب, جب ذبح کیا گیا تو کوئی پانی نہیں. ہو گیا چاند نمودار, دیکھ لیا آپ نے چاند, لیکن خدا کی قسم جب یہ چاند زینب نے دیکھا, ایک مرتبہ زینب نے اکبر کو اپنے قریب بلایا اور بلانے کے بعد ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھایا, پالنے والے اکبر تیرے حوالے, پالنے والے میرا اکبر سلامت رہے. سنو بس آخری جملے. اہل بیت کا دستور تھا کہ جب بھی چاند دیکھا کرتے تھے تو چھوٹے چھوٹے بچے بڑوں کے پاس آتے تھے اور آنے کے بعد کہتے تھے مامو جان سلام, چاند نمودار ہو گیا. بابا جان سلام, چاند نمودار ہو گیا. چچا جان سلام, چاند نمودار ہو گیا. سب آ کر سلام کرتے تھے. بڑوں کا فریضہ یہ تھا کہ وہ بچوں کو دعائیں دیا کرتے تھے, تم سلامت رہو, تمہارے بابا سلامت رہے, تمہاری ماں سلامت رہے, تمہارے بھائی سلامت رہے.
بچے سلام کرتے تھے، دعائیں لیتے تھے، واپس چلے جاتے تھے۔ تاریخ نے لکھا جب رجب کا چاند نمودار ہوا، رجب میں چاند دیکھنے کے بعد بچے بزرگوں کے پاس آئے، بزرگوں نے دعا دی، بچے واپس چلے گئے، قافلہ رجب میں نکلا۔ اب جب نکلا تو مدینے میں بس 3 افراد تھے، ایک صغرا تھی، ایک ام سلمہ تھی اور ایک ام المنین تھی۔ اب دستور یہ ہے کہ شعبان کا چاند نمودار ہوا، صغرا نے چاند دیکھا، ام سلمہ کے پاس آئی، ام المنین کے پاس آئی، نانی سلمہ سلام، دادی ام المنین سلام۔ دادی نے کہا تم بھی سلامت رہو، تمہارے بابا بھی سلامت رہے، تمہارے بھائی بھی سلامت رہے۔ صغرا آئی، دعا لے کر چلی گئی۔ شعبان آیا، رمضان آیا، شوال آیا، ذیقعدہ، ذوالحجہ، لیکن جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہوا، صغرا نے معمول کے اعتبار سے محرم کا چاند دیکھا اور چاند دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ گھر میں آئی، آنے کے بعد کہا نانی سلمہ سلام، دادی ام المنین سلام۔ اب سلام تو کر دیا لیکن نہ ام سلمہ نے دعائیں دی نہ ام المنین نے دعائیں دی۔ اب جب دعا نہ ملی، صغرا نے ہاتھوں کو جوڑا اور جوڑنے کے بعد کہا نانی سلمہ کیا آج دعا نہ دو گی؟ دادی ام المنین کیا آج دعا نہ دو گی؟ ایک مرتبہ ام سلمہ نے ایک شیشی کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کہا اے صغرا میں تمہیں کیسے دعا دوں؟ ارے حسین کربلا کا بیٹا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضا میں قضاء تسلیم اللہ امرہ۔ الہی تجھے واسطہ محمد آل محمد کا ہمارے اس مختصر سے عمل قبول فرما۔ الہی تجھے واسطہ محمد آل محمد کا ہم پہ جو بیمار ہیں ان کو شفا کامل عاجل عطا فرما۔ الہی تجھے واسطہ محمد آل محمد کا ہم پہ جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما۔ الہی تجھے واسطہ محمد آل محمد کا اب زیادہ امتحان نہ لے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے عوام سال میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔